میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، آج سال کا آخری دن ہے اور ایک غیر مسلموں کی رسم نیو ایئر نائٹ منانا، آج یہ چیز ہمارے اندر بھی آ گئی ہے۔ حالانکہ یہ چیز عیسائیوں نے شروع کی، مسلمانوں کا اس سے کیا تعلق ہے؟ باقی سال شمسی ہو یا ہجری ہو، دونوں ہی ہمارے ہیں، کیونکہ حق تعالیٰ نے سورج کا بھی ذکر کیا ہے، چاند کا بھی ذکر کیا ہے، تو یہ دونوں اس کی مخلوق ہیں، اور بتا دیا کہ اسی سے تم اپنی منزلیں متعین کرتے ہو، دنوں کو شمار کرتے ہو۔ تو میرے محترم سامعین، رات کو 12 بجے اور پھر ناچ گانا، شراب، ڈانس کی محفلیں، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بڑے نوجوان جاتے ہیں جی لاہور نیو ایئر نائٹ بنانے کے لیے، دوسرے شہروں میں جاتے ہیں، دبئی تک جاتے ہیں۔ کو خدا کا خوف کرو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان مبارک کا مفہوم من تشبہ بقوم فہو منہم، فرمایا جو کوئی جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ جب آپ یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کریں گے تو ڈر ہے کہیں شمار انہی میں سے نہ ہو جائے۔ اور اللہ کے محبوب کا فرمان ہے جس کا مفہوم بہت سے لوگ جن کے جنازے پڑھو گے، مسلمانوں کے قبرستانوں میں دفن کرو گے، مگر قیامت کے دن وہ یہود و نصارہ کی صفوں میں کھڑے ہوں گے۔ میرے محترم سامعین، آج یہ چیزیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، دین سے دوری ہے۔ آج سمجھائیں بھی تو بات سمجھ نہیں آتی، بتائیں بھی تو آگے سے مذاق اڑاتے ہیں۔ میں نے ایک صاحب کو سمجھایا، اور مجھے کہنے لگے تم مولویوں کے پیچھے لگ جائیں تو ہم پانی بھی نہیں پی سکتے۔ میں نے کہا ہم نے کب کہا کہ ہمارے پیچھے لگو؟ ہم تو کہتے اللہ کے محبوب کے پیچھے لگو۔ بہت خوب۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جو پیچھے لگے گا وہ اپنی مرضی سے پانی نہیں پی سکتا، بلکہ حضور کے طریقے پہ پیے گا۔ اللہ کے محبوب نے بتا دیا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اب قید خانہ، جو قید میں کسی نے وقت گزارا ہے تو اس سے پوچھے، اللہ سب کو محفوظ فرمائے۔ اب نہ وہاں اپنی مرضی سے وہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ سو سکتا ہے، نہ باہر نکل سکتا ہے۔ قید خانے میں اس کی ساری مرضی ختم ہے۔ تو بالکل اسی طرح فرمایا مومن بھی یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا قیدی ہے، نہ یہ اپنی مرضی سے کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ سو سکتا ہے، نہ معاشرت، نہ تجارت، نہ معاملات، بلکہ ہر چیز میں یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم کا پابند ہے۔ اسی پر تو جزا اور سزا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے تمہارے لیے اپنے محبوب کا بہترین نمونہ دیا ہے، بس اس نمونے کو اپناؤ کامیاب ہو جاؤ گے، محبوب کی اداؤں کو اپناؤ کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو میرے محترم سامعین، مسلمان کے لیے اپنی مرضی ہے ہی نہیں، جنت میں ہماری مرضی انشاءاللہ چلے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا، باغات کا تذکرہ کیا، نہروں کا تذکرہ کیا، دودھ کی نہروں کا تذکرہ کیا، شراباً طہورا کی نہر کا ذکر کیا، شہد کی نہر کا ذکر کیا، نعمتیں بیان کر کے آخر میں فرمایا وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، اس جنت میں وہ ہوگا جو تم چاہو گے۔
وہاں چلے گی ہماری مرضی، یہاں نہیں چلے گی۔ میرے محترم سامعین، یہی سب سے بڑا ہمارا مسئلہ ہے۔ ہم دنیا میں اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں۔ دنیا میں کوئی انسان اپنی مرضی سے آیا ہے؟ کوئی اپنی مرضی سے جائے گا؟ تو جو بیچ والی زندگی ہے وہ کیوں اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہو؟ وہ زندگی بھی مولا کی مرضی سے جیو، اس میں اختیار دیا ہے بس ہمیں۔ چاہو تو مولا کی مرضی پہ جی لو اور جنت میں تمہاری مرضی چلے گی، اور اگر دنیا میں اپنی مرضی سے جیو گے، اپنی مرضی سے کرو گے سب کچھ جو تمہارے جی میں آئے، تو پھر یہ دیکھ لو پھر مولا کی رضا نہیں ملے گی، پھر قیامت کے دن تمہاری مرضی نہیں چلے گی۔ تو میرے محترم سامعین، ہماری نوجوان نسل یہ سمجھتی ہے شاید ہم ان کے اوپر کوئی سختی کر رہے ہیں۔ بھی ہم کیوں سختی کریں؟ ہم تو قانون بتا رہے ہیں، آپ کو بات سمجھا رہے ہیں کہ یہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں۔ اللہ بھی ناراض ہے، اس کا محبوب بھی ناراض ہے، اور لاکھوں کروڑوں اربوں پیسہ اس کے اوپر برباد ہو رہا ہے۔ ہو رہا ہے یہ نہیں ہو رہا؟ کوئی ہوائی فائرنگ کر رہا ہے، کوئی جناب آتش بازی کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی شراب کی محفلیں سجا کے بیٹھا ہے، کوئی ڈانس کی محفلیں سجا کے بیٹھا ہے، اور اپنے آپ کو ماڈرن سمجھتے ہو۔ پتہ نہیں کس چیز کا نام ماڈرنٹی ہے، بے حیائی کا نام تم نے ماڈرنٹی رکھ لیا۔ تو میرے محترم سامعین، اللہ کے محبوب نے فرمایا، جس کا مفہوم فرمایا